تھا آپ کا چہرے مبارکہ بھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ کے چہرے مبارکہ کے اندر سورج گردش کر رہا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلی کہوں تجھے، اور آگے کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ وصف کہتے ہیں کمال کو، تعریف کو، تعریف و توصیف کو، یعنی یا رسول اللہ آپ کے کمالات اتنے زیادہ ہیں، آپ کے اوصاف اتنے زیادہ ہیں، آپ کی تعریفیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اگر کوئی تعداد بیان کرنا چاہے کہ وہ اتنی تھی 1 لاکھ 2 لاکھ 50 لاکھ، تب بھی یہ تعداد اور عدد کے ساتھ بیان کرنا یہ بھی عیب شمار ہوگا، شماری نہیں کیے جا سکتے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ کمالات بیان کرتے جا رہے ہیں اور تعریف و توصیف آتی چلی جا رہی ہے، آخر میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ایسا تھا کہ آپ کے یہاں کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اس سے نا کہا جاتا، کبھی آپ کی بارگاہ میں نا اور لا کا کلمہ نہیں آتا، جو مانگ لیا عطا کر دیا، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ یہ حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چل رہی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک آنے والا آیا، دیہات کا رہنے والا، اس نے کہہ دیا کہ یہ بکریاں مجھے دے دو۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر توقف کیے وہ ساری بکریاں اس مانگنے والے کو عطا کر دی۔ اسی پر جب امام اہل سنت کی نظر پڑی تو کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات آج کی محفل، زیادہ دیر نہیں بولوں گا، تھوڑی دیر بس غور سے سنیں۔ آج کی محفل قرآن کریم کے تعلق سے سجائی گئی ہے۔ حافظ راغب حسین نے، سامنے بیٹھو بھائی، آگے یہاں بیٹھو، یہ حافظ قرآن ہوئے اور یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ یہ بظاہر جو ہے چند لوگوں پر مشتمل یہ محفل دکھائی دے رہی ہے، یہاں جو ہے 20 سے 30 یا 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اگرچہ ہم میں سے کسی کی نظر میں یا کسی دنیا دار کی نظر میں اسے ایسا لگے کہ یہ محفل بڑی چھوٹی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑی محفل کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اسی کی خوشی میں یہ محفل سجائی گئی ہے، اور آج کے دور میں تو قرآن کریم کی محفلوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ پہلے قرآن کریم کے خلاف گلیوں میں کہا جاتا تھا، محلوں میں کہا جاتا تھا، شہروں میں آوازیں اٹھائی جاتی تھی، مکے کی گلیوں میں قرآن کے خلاف بھونکا جاتا تھا، لیکن آج گلیوں میں نہیں، محلوں میں نہیں، روڈوں پہ نہیں، بلکہ آج قرآن کریم کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے عالمی پیمانے پر دشمنان اسلام قرآن کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا قرآن جو ہے وہ دہشت گردی پھیلانے والی کتاب ہے، آتنکواد کو پھیلاوا دینے والی کتاب ہے، کوئی کہتا تشدد پھیلانے والی کتاب ہے، کوئی کہتا تفرقہ ڈالنے والی کتاب ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف ڈالنے والی کتاب ہے، لیکن ہزارہا مخالفتوں کے باوجود قرآن کریم آج بھی اپنے پورے زور اور طاقت اور غلبے کے ساتھ اور اپنے اعجاز کے ساتھ آج بھی یہ اعلان کر رہا ہے دنیا والوں تم ہزار مخالفت کرو، تم ہزار قرآن کریم کو جو ہے وہ آتنکواد پھیلانے والی کتاب کہو، لیکن قرآن کا یہ اعجاز آج بھی روز روشن کی طرح ظاہر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے 10 سال کے بچے، 12 سال کے بچے قرآن پاک کو پورے 30 پاروں سمیت اپنے سینوں میں محفوظ کرتے دکھائی دے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ دنیا میں اور بھی کتابیں ہیں، دوسرے مذاہب کی کتابیں ہیں، لیکن آج تک کوئی کتاب ایسی نہیں، توریت ہو، انجیل ہو، یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ آسمانی ہو یا غیر آسمانی، کسی کتاب کو زبانی یاد نہیں کیا جاتا۔ کسی مذہب کا پیشوا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی مذہبی کتاب کو پورا زبانی سنا سکتا ہوں، کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ یہاں تک کہ ویٹیکن کی سرزمین پر بیٹھنے والا عیسائیت کا بابا اعظم بھی، ہم اسے چیلنج کرتے ہیں کہ وہ ایک پارا انجیل کا زبانی نہیں سنا سکتا، لیکن واہ رے قرآن تیری عظمتوں کو سلام، واہ رے قرآن تیری رفعتوں کو سلام، واہ رے قرآن تیری بلندیوں کو سلام، واہ رے قرآن تیری عظمتوں کو سلام، کہ آج بھی قرآن کریم کو پورے 30 پاروں سمیت مسلمانوں کے بچے یاد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ دوسری کتابوں کو بدل دیا گیا، دوسری کتابوں کو بدل دیا گیا، تورات میں تبدیلیاں کر دی گئی، انجیل کو بدل دیا گیا، زبور کو بدل دیا گیا، دنیا کی دوسرے صحیفے بدل دیے گئے، لیکن قرآن کریم الحمدللہ جیسا 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ نہ قرآن کا کوئی زبر بدلا گیا ہے، نہ کوئی زیر بدلا گیا ہے، نہ کوئی پیش بدلا گیا ہے، نہ کوئی تشدید بدلی گئی ہے، نہ کوئی سکون بدلا گیا ہے، نہ کوئی حرف بدلا گیا ہے، بلکہ 7 قرأتوں میں قرآن پاک اس دور میں 7 انداز میں پڑھا گیا تھا، تو آج بھی الحمدللہ دنیا کے نقشے پر 7 قرأتوں میں پڑھنے والے قرآن نظر آ رہے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز اور قرآن کریم کی جو ہے عظمت اور قرآن کریم کی رفعت ہے۔ تو قرآن اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم کتاب ہے جو ہماری ہدایت کے لیے آیا۔ کائے کے لیے آیا؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا میں چلنا کیسے ہے، دنیا میں کھانا کیسے، دنیا میں بیٹھنا کیسے، دنیا میں سیاست کیسے کرنی ہے، دنیا میں عظمتوں کو حاصل کیسے کرنا ہے، دنیا میں رفعتوں کو حاصل کیسے کرنا ہے، دنیا کی بلندیوں کو اپنے قدموں کے نیچے کیسے روندنا ہے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلے گا۔ لیکن قرآن کو ہم نے پڑھا ہی نہیں، قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں مثال آپ کو دوں کہ آپ کا بیٹا کہیں باہر رہتا ہے، سعودی رہتا ہے یا کہیں اور رہتا ہے، اب تو خیر فون کا زمانہ ہو گیا، لیکن پہلے لوگ اپنے گھروں کو خط بھیجا کرتے تھے۔ ہم بھی جب مولانا عرفان صاحب تھے اور یہ مولانا مشرف صاحب تھے یا حافظ فرقان صاحب تھے، سیف نیل پڑھتے تھے، تو اس دور میں بھی خط بھیجتے تھے گھر کو۔ کوئی بات ہوتی تھی، گھر والوں سے کچھ کہنا ہوتا تو خط کے ذریعے بتایا جاتا تھا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ باہر سے بھی خط آیا کرتے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ لکھنے والے نے خط جو ہے وہ آپ کی زبان میں نہیں لکھا بلکہ انگلش میں لکھ دیا، عربی میں لکھ دیا، وہ خط آپ کے پاس آیا۔ باپ انگلش پڑھا لکھا نہیں ہے، گھر میں کوئی انگلش نہیں جانتا یا گھر میں کوئی عربی نہیں جانتا، تو باپ پریشان رہتا تھا کہ میرے بیٹے نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، مجھے خط میں کیا مضمون لکھ کر کے بھیجا ہے۔ جب تک یہ پتہ نہیں چل جاتا کہ خط میں کیا ہے، باپ پریشان ہے، پڑھے لکھوں کے پاس جاتا ہے، عربی میں لکھا تو علماء کے پاس جاتا ہے، عربی طبقے کے پاس جاتا ہے، انگلش میں لکھا تو کسی ماسٹر کے پاس لے کر کے جاتا ہے کہ جلدی سے بتاؤ میرے بیٹے نے مجھے پیغام کیا بھیجا ہے، مجھے کیا خبر بھیجی ہے، مجھے کیا بتانا چاہا ہے۔ تو آپ کے جب تک آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے لیے کیا بھیجا ہے، آپ پریشان رہتے ہیں، آپ جو ہے غمگین رہتے ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، آپ بے چین رہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ یار، ایک بیٹے کا خط ہے، اسے جاننے کے لیے، اس کے پیغام کو جاننے کے لیے، اس کے مضمون کو جاننے کے لیے آپ کا دماغ پریشان ہے، آپ ٹینشن میں ہیں۔ مجھے بتاؤ یار، تم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، تمہیں اللہ نے قرآن دیا تھا زندگی جینے کے لیے، قرآن دیا تھا اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے، قرآن دیا تھا اللہ نے دنیا میں بلندیاں حاصل کرنے کے لیے۔ کیا کبھی تم نے یہ غور کیا، تمہارے دماغ میں یہ آیا کہ اللہ نے ہمارے لیے قرآن بھیجا، اللہ نے ہمارے لیے یہ ضابطۂ حیات بھیجا، ہمارے لیے قانون بھیجا کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ اللہ نے ہمارے رب کریم نے، وہ رب جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس رب نے ہمارے لیے جو قرآن بھیجا، اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا بھیجا ہے، کیا پیغام بھیجا ہے اللہ نے ہمارے لیے، کیا مقصد ہے اللہ کے قرآن بھیجنے کا، قرآن میں ہمارے لیے کیا پیغامات بھیجے گئے ہیں، کبھی ہمارے دماغ میں نہیں آیا۔ اس کا مطلب بیٹے کے خط کو زیادہ ترجیح دی گئی، قرآن کو ترجیح نہیں دی گئی۔ بتاؤ کیا کہو گے آپ؟ اگر آپ کہتے ہیں قرآن کو ہم بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ نہیں پڑھتے ہم قرآن کو، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے یار، قرآن کو تو آج کل پڑھا بھی نہیں جاتا۔ بعض گھروں کا عالم یہ ہے کہ بند کر دیا جاتا تو رمضان میں جا کے کھلتا ہے،
بعض گھروں میں رمضان میں بھی نہیں کھلتا، جبکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم کتاب ہے، کتنا بڑا ثواب قرآن کا۔ تو قرآن کا معاملہ تو یہ کہ قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا چھونا ثواب، قرآن کو نگاہوں کے سامنے لانا ثواب، ہر لمحہ ثواب ہے قرآن کے معاملے میں۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ سمجھنا اور سمجھ کر کے عمل کرنا، ہدایت، یہ قرآن کا اصل مقصد ہے۔ تو قرآن بڑی عظیم کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور کتنی فضیلت کا حامل ہے جو قرآن کو سیکھ لے، جو قرآن کا حافظ ہو جائے۔ ابھی حافظ راغب حسین حافظ ہوئے ہیں۔ قرآن کا حافظ ہونا یہ بھی بہت بڑی شان کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حدیث پاک میں اس کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حافظ قیامت کے دن، اللہ اکبر، ایک حافظ جس نے حفظ کیا، قرآن کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، تو قرآن اس سے کہا جائے گا کہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں میں سے جس کو چاہے وہ جنت میں لے جائے، سبحان اللہ۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ بھی آئے کہ ایسے لوگ کہ جن 10 پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ قرآن کریم کا حافظ، وہ قرآن کریم پر عمل کرنے والا، ان 10 کی بھی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے۔ لیکن ہے اسی وقت جب کہ قرآن پر عمل بھی کرے، قرآن پر عمل بھی کرے۔ ایک روایت میں آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محشر کے میدان میں جبکہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کی پیشانی تک پسینہ، کوئی پورا پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں حافظ قرآن، اللہ اکبر، قبر سے نکلے گا، قبر سے نکلے گا، قرآن اس کے سامنے آئے گا، انسانی شکل میں آئے گا، پوچھے گا، اے انسان کیا تو نے پہچانا مجھے؟ وہ کہے گا میں نے نہیں پہچانا۔ تو قرآن کہے گا اے میرے سامنے آنے والے انسان، میں قرآن ہوں، تیرا دوست ہوں، جو تجھے جو ہے جسے تو دوپہر میں پڑھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے تو راتوں کو جاگا کرتا تھا، میں وہ قرآن ہوں، اللہ اکبر۔ پھر حال یہ ہوگا، قرآن کہے گا اس کو تاج پہنا دیا جائے، وقار کا تاج پہنا دیا جائے۔ اس حافظ قرآن کو جس نے قرآن یاد کیا تھا، وہ قرآن پر عمل کیا تھا، اس حافظ قرآن کو وقار کا، عزت کا، عظمت کا تاج پہنایا جائے گا، اور کہا جائے گا اس کے والدین کو لایا جائے، اس کے والدین کو لایا جائے گا۔ حدیث پاک میں میرے نبی، میرا کریم نبی فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، 2 جوڑے پہنائے جائیں گے، اور میرے نبی فرماتے ہیں وہ ایسے جوڑے ہوں گے کہ پوری دنیا ان کی قیمت لگانا چاہے تو ان کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ پوری دنیا، آپ اندازہ کریں، پوری دنیا اگر ان جوڑوں کی قیمت لگانا چاہے تو ان جوڑوں کی قیمت نہیں لگا سکتی جو حافظ قرآن کے والدین کو جوڑے پہنائے جائیں گے، اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے یہ تو بتا دو کہ یہ جوڑے تو ہمیں پہنا دیے گئے، لیکن یہ جوڑے ہمیں پہنائے کیوں گئے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ایسے نیک اعمال تو نہ کیے تھے کہ ہمیں یہ جوڑے پہنائے جاتے۔ تو فرشتوں کے ذریعے کہلوایا جائے گا، ندا آئے گی، بتایا جائے گا کہ بات یہ ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں قرآن یاد کیا تھا، قرآن کو سیکھا تھا، اسی قرآن کو سیکھنے کی وجہ سے آج تمہیں یہ عزت، یہ عظمت، یہ دول، یہ بلندی، یہ مرتبے کی بلندی ملی ہے کہ تمہیں جو ہے یہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی جوڑے پہنائے گئے۔ یہ مقام ہے حافظ قرآن کا۔ اور قرآن کریم، یہ حافظ قرآن کا تو مقام ہے ہی، حافظ نہ بھی ہو بندہ، لیکن اگر وہ قرآن پڑھتا ہے اور سیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو بڑا ثواب ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے، یعنی قرآن پورے طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، زبان موٹی ہے یا الفاظ پورے طریقے سے نکلتے نہیں، لیکن کوشش کرتا ہے بار بار کہ میں صحیح مجھ سے قرآن پڑھنا آ جائے، کاش قرآن پڑھنا آ جائے، کاش قرآن پڑھنا آ جائے، یہ آرزویں اس کے دل میں مچلتی ہیں، اور اٹک 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 کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، 2 اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہے اسی وقت یہ نہیں کہ آدمی غلط پڑھ رہا تو پڑھتا ہی رہا، غلط ہی پڑھتا جا رہا ہے، پوری زندگی نکل گئی، قرآن صحیح نہیں ہوا، اس کے لیے نہیں ہے۔
یہ اس کے لیے جو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ابھی اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ڈبل ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور قرآن جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کے اندر بھی خوشبو پیدا کر دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ حضرت امام عاصم فرماتے ہیں، قاری عاصم بہت بڑے قاری گزرے ہیں، بہت بڑے قاری گزرے ہیں۔ امام عاصم جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی میں جا کے، سبحان اللہ، کہاں؟ ہمارے نبی کی مسجد میں قرآن پڑھتے تھے، بار بار جاتے تھے، روزانہ جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، بڑی اچھی آواز میں قرآن پڑھتے تھے، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتے تھے، اور ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو آتی تھی اللہ اکبر، لوگ کہتے تھے اے امام عاصم یہ تو بتاؤ کہ تمہارے منہ سے جو خوشبو آتی ہے یہ مشک و عنبر کی خوشبو، یہ تو بتاؤ تم کیا اپنے منہ میں کوئی لونگ وغیرہ رکھتے ہو، کوئی خوشبو کی چیز رکھتے ہو، مشک رکھتے ہو، عنبر رکھتے ہو، بات کیا ہے، ایسی خوشبو تمہارے منہ سے آتی ہے؟ تو امام عاصم فرماتے ہیں نہیں میں اپنے منہ میں کوئی مشک نہیں رکھتا، میں کوئی عنبر نہیں رکھتا، میں کوئی خوشبو کی چیز نہیں رکھتا، میں کوئی لونگ نہیں رکھتا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ایک دن میں سو رہا تھا، میری قسمت کا ستارہ وجہ سریا پہ پہنچا، ساری کائنات کے مرکز عقیدت یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے عاصم تم قرآن بڑا پیارا پڑھتے ہو، بڑی محبت سے قرآن پڑھتے ہو، بڑی عقیدت سے قرآن پڑھتے ہو، بڑے پیار سے قرآن پڑھتے ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے منہ کو چوم لوں۔ نبی فرماتے ہیں یہ چومنا، یہ نبی کے اندر چومنے کی خواہش جو پیدا ہوئی، یہ چومنے کا، یہ بوسہ دینے کا جو جذبہ اور خواہش پیدا ہوئی، یہ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ قاری عاصم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو محبت سے پڑھا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت امام عاصم کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارکہ، اپنا منہ شریف میرے منہ سے لگایا اور میرے ہونٹوں کو چوم لیا، اللہ اکبر۔ اس دن کے بعد میری زبان میں، میرے منہ میں ایسی خوشبو اللہ نے پیدا فرما دی ہے کہ کائنات میں کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ چوما کیوں؟ پتا چلا کہ انسان قرآن پڑھتا ہے نا، محبت سے قرآن پڑھتا ہے، لطف سے قرآن پڑھتا ہے، یہ سوچ کے قرآن پڑھتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محو گفتگو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرما رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہ سوچ کے قرآن پڑھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، اور میں ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ یہ سوچ کے قرآن پڑھتا ہے اور مزے کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، لطف کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، عشق کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، پیار کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسا کرم فرماتا ہے کہ نبی کو خواب میں بھیج دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے والے کے منہ کو بوسہ دے دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو قرآن پڑھو یار، قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا، سمجھنے کے لیے آیا۔ قرآن پڑھنا چاہیے ہمیں، ہر دن پڑھنا چاہیے، پڑھنا نہیں جانتے تو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک نہ آئے تو قرآن کریم کو صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد قرآن کھولو، نہ پڑھنا جانو پھر بھی قرآن کھولو فجر کی نماز کے بعد، اور قرآن کو دیکھنا ہی شروع کر دو، دیکھنا بھی تو ثواب ہے نا، قرآن کو دیکھنا ہی شروع کر دو، اور تمہارے دل میں یہ آرزویں مچلنے لگیں گے، تمنائیں آنے لگیں، یہ محبت پیدا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض بھی کرو، دل میں کہو اے مالک و مولا، آج اس قرآن کو دیکھ رہا ہوں، کل مجھے اس قرآن کو پڑھنے والا بنا دے، قرآن کو تلاوت کرنے والا بنا دے، قرآن کریم کو سمجھنے والا بنا دے۔ قرآن کو پڑھو، اور جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں خالی پڑھو مت، سمجھنے کی بھی کوشش کرو، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ یہ نہیں جیسے آج کل ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، رمضان آج جیسے آتا ہے تو ہماری ماؤں بہنوں میں جو ہے ہوڑ لگ جاتی ہے کہ میں نے جو ہے 5 ختم کر لیے، میں نے 25 کر لیے ختم، میں نے 20 کر لیے، میں نے 10 کر لیے۔ نہیں، میں کہتا ہوں 10 مت پڑھو، 20 مت پڑھو، آپ تو قرآن کریم 1 پڑھو یا 15 پارے پڑھو یا 1 پارہ پڑھو یا 2 پارے پڑھو، لیکن ایسے پڑھو، پہلے قرآن پڑھو صحیح انداز میں، تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھو۔ اگر تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا تو جو تلفظ کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں ان سے سیکھو، کم از کم اتنا تو صحیح کر لو جتنا نماز میں پڑھتے ہو، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھو، چاہے سمجھ میں نہ آئے لیکن پڑھو، قرآن کریم کی تفسیر پڑھو، اس انداز سے پڑھو۔ قرآن کریم کو جب ایسے سمجھ کے پڑھو گے نا، اور ایک نہ ایک دن ایسے پڑھتے رہو گے، آپ سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ اگر اس انداز سے آپ نے قرآن پڑھا، قرآن کو سمجھ کے پڑھا، تو آپ نے اگر 1 پارہ پڑھ لیا تو آپ کے 10 قرآن پاک پڑھنے سے بھی زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔
10 قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایسے پڑھو قرآن کو، سمجھ کے پڑھو، ایسے نہیں۔ اور اب یہ حافظ قرآن ہوئے حافظ راغب حسین، ابھی مولانا عرفان صاحب بتا رہے تھے کہ جو ہے اب گھر والوں کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی، ان کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی۔ صحیح بات ہے، گھر والوں کو بھی اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ان پہ انگلی اٹھائیں، اور ان کو خود کو بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ حافظ ہو کے ایسا کر رہے ہیں۔ دونوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی، تو دونوں کو جو ہے وہ اپنے بہترین کام کرنا چاہیے۔ آج کل سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ تربیت کی بڑی کمی ہے، ہمارے تربیت کی بہت بڑی کمی ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی۔ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش ہم اور آپ نہیں کر رہے۔ قرآن کریم میں نے دوسری آیت کریمہ یہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے، اپنی بیوی کو بھی بچانا، اپنے بچوں کو بھی بچانا، اور باقی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آپ کو گھر میں ذمہ دار بنایا گیا ہے، تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے کیا کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو۔ آج یہ بے راہ روی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آج ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ماں باپ پوری نہیں کر رہے، بڑے بھائی کی جو ذمہ داری ہے بڑا بھائی پوری نہیں کر رہا، یعنی ذمہ داریاں جو ہیں ذمہ داریوں سے ذمہ دار بھاگتے نظر آ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عیاشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، فحاشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، گناہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج حال یہ ہو چکا ہے، کیا حال ہو چکا ہے یار ہمارے معاشرے کا، کتنا معاشرہ بگڑ چکا ہے۔ بچے شراب پیتے نظر آ رہے ہیں، ذرا ذرا سے بچے لیکن شراب میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا سے بچے جوا کھیلتے نظر آ رہے ہیں، ذرا سے بچے سٹے میں پیسے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سوچا کبھی آپ نے اس میں تربیت کی کمی نہیں ہے آپ کی، اس میں ماں باپ کی سب سے بڑی کمی ہوتی ہے۔ ماں باپ وہ چھوٹی